اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بیسٹ آج کل ٹاپک ہے گا وہ یہی چل رہا ہے، تحریک عدم اعتماد۔ تو تحریک عدم اعتماد پہ میں کیا بات کروں، جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں، لیکن بہرحال ڈاکٹر شاہد مقصود صاحب نے کل ایک تجزیہ پیش کیا تھا، وہ سننے کے قابل ہے اور میں یہی کہوں گا کہ اس کو ضرور سنیں۔ دوسری طرف ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو یہ کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، انہوں نے سینٹ کے اندر ایک قرارداد جمع کرائی ہے کہ جو امریکہ کے بارے میں جو جلسے کے اندر میلسی کے جلسے کے اندر جو عمران خان صاحب نے بات کی اور یورپی ملکوں کے بارے میں، یہ ہماری مطلب غلط بات کی ہے اور یہ ہمارے دوستوں کو انہوں نے برا بھلا کہا ہے اور ان کو یعنی کہ اس طرح کی جو بات کی ہے، حالانکہ وہ بات کیا تھی وہ آپ لوگوں کو بار بار ٹی وی کے اوپر آ گئی ہے، تقریباً ہر اینکر نے اپنے پروگرام میں وہ چلا دی کہ وہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جس طرح کا خط 22 یورپی ملکوں نے ہمیں لکھا ہے، کیا اس طرح کا آپ نے کبھی انڈیا کو لکھا ہے اور ہم آپ کی کوئی طفیلی ریاست نہیں ہے، یہ ان کو جواب دیا تھا۔ لیکن یہاں پہ میں جو بات کروں گا وہ یہ کروں گا کہ فضل الرحمان صاحب کچھ عرصہ پہلے اس عمران خان کو یہودی اور یورپی ملکوں کا ایجنٹ قرار دیتے تھے اور آج خود امریکی جھنڈا پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے بات وہ جو ہے شہباز شریف جو ہے اس کی کریں گے تو لوگ اس کو شہباز شریف کہتے ہیں، لیکن میں ان کو شہباز نہیں کہتا، میں ان کو شرباز شریف کہتا ہوں۔ تو شرباز شریف نے بھی یہی الفاظ کہے کہ جناب، اور بونگا سا بن جاتا ہے اس وقت کے یوں کر کے۔ تو بہرحال شرم کا مقام ہے، دوغلا معیار ہے اور دوغلا معیار عوام کو بہرحال پتہ لگنا چاہیے۔ بہرحال اس چیز سے قطع نظر کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے اور تحریک عدم اعتماد کے اندر نمبر گیمز کس کے کیا ہیں یہ پتہ لگ جائے گا، لیکن میں اپنے اکثر ویلاگز کے اندر ایک ذکر کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا اور بہت طاقتور وزیر اعظم ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر لوگوں نے کہا کہ عثمان بزدار کو نکال دیں یا اس سے وہ، اور عثمان بزدار نے خود بھی اپنا استعفیٰ پیش کیا، قطع نظر اس سے کہ میں خود عثمان بزدار کی پالیسیوں سے کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال خان نے کہا کہ نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ ادھر میں پھر یہی بات کروں گا کہ ایسے موقع کے اوپر جب کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے اور 11 پارٹیاں جو ہیں وہ ایک آدمی کے مد مقابل آئی ہوئی ہیں اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طریقے مال بچاؤ، کھال بچاؤ، باپ بچاؤ، یہ ایجنڈا ہے۔ اور تو اس کے مقابلے کے اندر جو اندر کے لوگ تھے، جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، ان کو اس قسم کی بے وقوفانہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ علیم خان کے بارے میں اور جہانگیر ترین کے بارے میں جو کچھ فیس بک کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ جہانگیر ترین کے کچھ رشتہ داروں سے میرے بھی رابطے رہتے ہیں اور میں ان کے یعنی کہ میں حال احوال مجھے بھی ان کا پتہ لگتا رہتا ہے۔ تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے، جہانگیر ترین جو ہے وہ کبھی بھی خان کے اگینسٹ نہیں جائے گا، کیونکہ وہ چوروں سے بہرحال ملاقاتیں تو ایک علیحدہ چیز ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ میرے ان لوگوں سے تعلقات نہیں ہیں، لیکن وہ خان کے مقابلے میں چوروں کا ساتھ کبھی بھی نہیں دے گا۔ اچھا، میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا دراصل یہ تحریک عدم اعتماد کے اس پہ، تو شہباز شریف کے اوپر صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف جو ہے، جو آج کل جو ہے وہ 24 گھنٹے اراؤنڈ دا کلاک گھوم رہا ہے، یعنی کہ 724 جس کو کہتے ہیں، لیکن جو ہماری معزز عدلیہ ہے یہ اس کو نظر نہیں آ رہا، اس ہائی کورٹ کو نظر نہیں آ رہا جو کبھی اس کو کمر کے بہانے تاریخ دیتی ہے، کمر میں درد کے بہانے، کبھی باتھ روم میں گرنے کے بہانے، کبھی سیڑھیوں سے لڑکنے کے بہانے، کبھی کینسر کا مریض، کبھی بلڈ کینسر کا مریض، کبھی کس کا مریض، یہ ہمارے ان ہائی کورٹس کو نظر نہیں آ رہی۔ 2-4 دن پہلے جب انہوں نے تاریخ دی تھی ہائی کورٹ نے اس کو، یعنی کہ وہ 20 سے 28 یا 27 کو اس طرح کی جو تاریخ دی تھی، تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ جو ہمارے ججز ہیں یہ کوئی بہت بڑا گیم کھیل رہے ہیں
اور اس کے اندر یہ جو ہماری معزز عدالتیں ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس ملک میں افراتفری انارکی پھیلانے میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کے جو کاروبار ہے، ان ججز کے جو یعنی کہ کھاپے ٹاپے ہیں یا جو ان کو من و سلوہ ملتا ہے، جو ان کے خزانوں میں کمی آ رہی ہے، وہ اس حکومت کے دور میں کافی حد تک آئی ہے. لفافوں میں بھی کمی آئی ہے اور خزانوں میں بھی کمی آئی ہے. کہ یہ جو ہمارے یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نون لیگ کے کسی بھی شخص کو کوئی بھی ریلیف چاہیے ہوتا ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کرتا ہے، اور یہ ہماری ججوں کو، ہمارے سپریم کورٹ کو نظر نہیں آ رہی ہے بات. یا آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کبوتر کی طرح، کہ کبوتر جو ہوتا ہے جب بلی کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے. یعنی کہ یہ اتنے طاقتور مافیاز ہیں کہ جن کے آگے سپریم کورٹ بھی اپنا بند نہیں باندھ سکتی. اور جو سپریم کورٹ کا جج جو ہوتا ہے، جو مرد بحران ہوتا ہے، جو ایک خاندانی قسم کا جو شخص ہوتا ہے جیسے ثاقب نثار تھا، تو اس کو بعد میں ذلیل کیا جاتا ہے. اس کی فیک ویڈیوز آ جاتی ہیں، اس کی فیک کہانیاں آ جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی جو عدلیہ کا معیار ہے وہ 128ویں نمبر پہ میرا جہاں تک خیال ہے کسی نے بڑے سوچ سمجھ کر دیا ہے، بلکہ 128واں نمبر بھی غلط ہے. یہ آخری نمبر ہونا چاہیے تھا 138واں، کیونکہ اس طریقے سے ان لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے قانون کا مذاق اڑاتے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے قانون کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے. اپنے آپ کو انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جو چاہے یہ کر دے. میرا جہاں تک خیال ہے کہ پاکستان کے اندر وکلا کو ختم کر دینا چاہیے. ویسے بھی یہ کالے کوٹ والے جو دہشت گرد ہیں، یہ سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ راشی ہیں اور سب سے زیادہ جہنمی یہی طبقہ ہے. لیکن میں کہوں گا کہ ان وکلا کو بھی ختم کر دیں. صرف ایک جج ہونا چاہیے اور اس کے پاس 2 سائل جانے چاہیے، کیونکہ جج صاحب نے کرنا طاقتور کا ساتھ دینا ہے، تو بس یہ سسٹم ہو جانا چاہیے. میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر ایک بات کہی تھی کہ دنیا میں اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی دوسرا شخص ظلم کرے تو وہ شخص بڑے اس سے کہتا ہے کہ آئی سی یو ان کورٹ، میں تمہیں کورٹ میں دیکھوں گا، عدالت میں دیکھوں گا. لیکن پاکستان کے اندر اس قسم کا کوئی بھی لفظ نہیں لیتا. یہاں پہ کہتے ہیں ہم تمہیں قیامت کے دن پوچھیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ قیامت کے دن ہی یہ حساب ہو سکتا ہے. ہمارے جج نے اس کا حساب نہیں کرنا. کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکے ہو چکے ہیں، کتنے لوگوں کے، لیکن جو ہمارے ججز ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. والیوم 10 جو ہے وہ نہیں کھولا گیا آج تک. پھر وہ جو کیا کہتے ہیں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا، جو طاہر القادری کی جماعت کے اوپر جو حملہ، وہ آج تک اس کا کچھ بھی نہیں ہو رہا. کتنے افسر اس میں سے ریٹائرڈ ہو گئے، لیکن جو ہائی کورٹ ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. یعنی کہ آپ اس سے حساب لگا لیں کہ یہ جو ہمارے جج حضرات ہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں. یہ مجرموں کو موقع دیتے ہیں. کیوں موقع دیتے ہیں؟ کہ ان کی آنے والی نسلوں کا جو وہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مستقبل ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آج میں جج ہوں تو کل کو جناب اس کو اگر نہ کیا تو جناب اس کا بیٹا جو ہوگا وہ وزیر اعلیٰ یا وہ ہوگا، تو میرا بیٹا بھی تو جج بننا ہے. اور اس کی سیدھی سی مثال آپ دیکھ رہے ہیں جسٹس اطہر من اللہ کو، کہ یہ افتخار چودھری کا وکیل تھا اور یہ کیسے جج بن گیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہا. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو فوجی لے کر آئے، یعنی کہ جنرل باجوہ اور وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ لے کر آئے. تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو نواز شریف تھا یہ سی ایس ایس کر کے آیا تھا؟ یہ سی ایس ایس کر کے آیا تھا؟ یہ بھی تو ضیاء الحق کے جوتے چاٹتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد اسی فوج کو، جس فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کر یہ آیا تھا، اسی فوج کے بارے میں لان تان کرتا. تو میری صرف اتنی گزارش ہے کہ وہ عدالتیں اور وہ ادارے، بلکہ وہ ادارے اور وہ عدالتیں اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ جن کے بارے میں یہی لوگ کیا الفاظ استعمال کرتے تھے. یہی مولانا فضل الرحمان دین فروش مولوی، یہی شہباز شریف، یہی آصف علی زرداری ان ججز کو کیا کہتے تھے. یہی لوگ جو تھے ہماری مسلح افواج کے سربراہان کے بارے میں کیا کیا کہتے رہے. آج جو ہے بھنور کے اندر کشتی جو ہے وہ اگر آئی ہوئی ہے تو وہ ان ججز کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے مجرموں کو پروٹیکٹ کیا ہے.
مجرموں کو کہتے ہیں کہ جناب عمران خان نے نواز شریف کو باہر بھیجا. عمران خان نے کب بھیجا؟ جب عدالت کہہ رہی ہے کہ جناب اگر آپ نے اس کو نہیں بھیجا اور یہ مر گیا تو یہ ذمہ داری آپ کی ہوگی. یعنی کہ اس وقت جو تھا وہ مولانا یہ جو عمران خان تھا اس کو ملک الموت بنا کر پیش کیا گیا تھا. اور وہ نواز شریف جو تھا وہ اس نے ایسی حالت بنا دی تھی کہ یہ تو ابھی مرنے ہی والا ہے. لیکن کالے رنگ کے انگور کھاتا ہوا اور اسٹرابیری کھاتا ہوا یہ جناب برطانیہ پہنچ گیا. شرم آتی ہے ہمیں یہ کہتے ہوئے اور یہ وہ ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے پاکستان کے اندر کسی غیر ملکی سے بات کرتے ہوئے یہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کی عدالتوں کے نیچے رہنے والے عوام ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے. ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے. نہیں تو نواز شریف کی ماں بھی صوبائی اسمبلی کی ممبر رہی ہے جس نے ایک بھی سیشن اٹینڈ نہیں کیا تھا. یہ ختم ہونی چاہیے. یہ جو قوم کے پیسے کے اوپر جو 40% کا ایکسٹرا بوجھ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پہ وہ جو بگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے، نون لیگ والوں میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ وہ ٹی وی پہ آ کے کہیں کہ جناب اب ان کو آ جانا چاہیے. اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں طاقتور لوگوں کے سامنے، اشرافیہ کے سامنے، جو پروٹیکشن دیتے ہیں کہ مجرموں کو، جو پروٹیکشن دیتے ہیں چوروں اور ڈاکوؤں کو، تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، ان مجرموں سے نہ ڈریں. کیونکہ اللہ کی لاٹھی بہر بے آواز ہے اور ہم بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ پاکستان میں کوئی ادارہ ان کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ ہی دیکھے تو دیکھے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مثال آپ لوگوں کے سامنے، جس نے بیوی پیش کی اور بیوی نے 2 آنسو بہائے اور بھابھی کے آنسو کسی سے نہ دیکھے گئے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں روزانہ تمہارا نام ضرور لوں گا ان کرپٹ لوگوں کی فہرست کے اندر کہ جن کی بیویوں کی تنخواہ 16,000 تھی اور انہوں نے لندن میں فلیٹ بنائے. تو ججز سے میری یہی گزارش ہے کہ ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں، ان کی کرپشن کو دیکھیں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.